عمران خان کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکون پذیر رہی۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ 16ویں صدی میں ان کے آباء و اجداد میں ہیبت خان نیازی شیر شاہ سوری کے معزز جنرل اور پنجاب کے گورنر رہے۔ ان کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قبیلے نے پاکستان کی تاریخ میں جاوید برکی اور ماجد خان جیسے کامیاب کرکٹ کھلاڑیوں کو پیدا کیا۔ جوانی میں عمران خان ایک خاموش طبیعت اور شرمیلے انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایڈسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست، فلسفہ اور معاشیات کے مضامین کے ساتھ گریجویشن کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ کرکٹ عمران خان نے کرکٹ کے جہاں میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ماضی میں وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہے ہیں۔ انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کرکٹ عالمی کپ جیتا تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1969-1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا۔ 1961 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ ٹیسٹ ریکارڈ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 22.81 کی اوسط سے حاصل کی۔ 1981 سے 1982 میں لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے 36.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جس میں سے 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ اسکور نیوزی لینڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز رہا۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کیپٹن تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت انگلستان کو انگریزی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کیپٹن انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ ون ڈے ریکارڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز بھی ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کی۔ 3309 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ اسکور 102 ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنایا۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں سے 77 جیتے، 57 ہارے، 4 بے نتیجہ رہے، جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1979، 1983، 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں، خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے۔ بی بی سی اردو اور اسٹار ٹی وی نیٹ ورکس میں ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹ ورک پر کرکٹ مبصر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2004 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ ٹین اسپورٹس چینل کے خصوصی براہ راست پروگرام میں مبصر تھے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران میں وہ مختلف چینلوں پر ٹیم کی کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے۔ ان کو بطور کیپٹن سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ، ٹیسٹ میچ میں بہترین بالنگ اوسط اور بہترین گیند بازی ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نومبر 2005 کو عمران خان کو برونز لاک ووڈ کے بعد بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا تھا۔ 26 فروری کو یونیورسٹی جونیئر نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ تاہم عمران خان نے اعلان کیا کہ بوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داری سر انجام دینے سے قاصر ہے، لہٰذا وہ 30 نومبر 2014 کو یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹر نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ ذاتی زندگی اور سماجی کام 1990 کی دہائی کے دوران میں عمران خان نے کھیلوں کے لیے
यूनिसेफ के खास नुमाइंदा के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड में सेहत और इमेजिनेशन प्रोग्राम को फ़रोग़ दिया। लंदन में क्रिकेट के फलाही अदारे लॉर्ड ट्यूनर्स के लिए भी काम कर चुके हैं। आर्मी क्रिकेट का मुनक़िदा 1992 के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी वालदा के नाम पर शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। 27 अप्रैल 2008 को इमरान खान ने जिला मियांवाली में नमल कॉलेज नामी तकनीकी कॉलेज का क़याम किया। ये कॉलेज मियांवाली तरक्याती ट्रस्ट की जानिब से किया गया और दिसंबर 2005 से इसे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट कॉलेज का दर्जा हासिल है। इनकी एक और फलाही तंजीम इमरान खान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मुहताज लोगों की मदद करना है। इस तंजीम ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन को मदद फराहम की है। बख्शिश फाउंडेशन ने इमरान खान फाउंडेशन के साथ मिलकर डेरा गाजी खान मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में रोशन गाँव की मुहिम चलाई। इस मुहिम के जरिए मुंतहिब करदा गाँव में शमसी तवानाई के कई स्टेशनों का क़याम किया जाएगा और गाँव वालों को शमसी तवानाई से चलने वाली लाइटें फराहम की जाएंगी। कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात, इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड भी मिला। अलामा जी 1992 में इंसानी हकूक़ का एशिया अवार्ड और हलाल इम्तियाज़ 1992 में अता हुए। आप ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जुमैमा खान से शादी 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजिर सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जुमैमा गोल्डस्मिथ से शादी की। जुमैमा गोल्डस्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लामी नाम जुमैमा खान है। इस शादी का सेहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने इसको खुसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को इन्होंने तलाक का ऐलान किया। इमरान खान का कहना था कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से इन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। रेहाम खान से शादी 8 जनवरी 2015 को इमरान खान बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफ़ी इमरान खान के साथ रिश्ता इज़वाज में बन गए। 30 अक्टूबर 2015 को दोनों ने तलाक की कार्रवाई शुरू करने की तस्दीक कर दी और इमरान खान की ये शादी भी नाकाम रही। बुशरा बीबी से शादी 2017 के आखिर और 2018 के आगाज में कई खबरें आई कि इमरान खान ने अपने रूहानी पेशवा बुशरा बीबी से शादी कर ली है। ताहम इमरान खान तहरीक इंसाफ के दीगर अफराद और मानिका खानदार से इस अफवाह की नफ़ी की। 7 जनवरी 2018 को PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट ने एक बयान जारी किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को शादी के लिए पैगाम दिया है, ताहम अभी इसे कबूल नहीं किया गया। 18 फरवरी 2018 को PTI ने तस्दीक की कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी कर ली है। सियासी ज़िंदगी। क्रिकेट कैरियर के दौरान में इमरान खान को कई मरतबा सियासी ओहदों की पेशकश की गई। 1987 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इन्हें मुस्लिम लीग में सियासी ओहदे की पेशकश की, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने भी इन्हें अपनी सियासी जमात में शामिल होने के लिए मदऊ किया। ज़ियाउल हक के साथ इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी, लेकिन जनरल ज़िया को इनको दोबारा क्रिकेट में वापस लेके आए। 1992 का वर्ल्ड कप भी जनरल ज़िया के कहने पे खेला। 1994 के आखिर में उन्होंने इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबराह हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी की क़यादत में पासबान नामी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कायम करके सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तिदाई तौर पर उन्हें कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन हालिया दिनों में वो अपनी जद्दोजहद और असूल परस्ती की बदौलत पाकिस्तानी आवाम खुसूसन नौजवानों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इस वक्त इनकी सियासी जमात को पाकिस्तान पार्लियामेंट के ऐवान ज़री में 32, ऐवान बाला में 7, सूबाई असम्बली सिंध में 4, सूबाई असम्बली पंजाब में 30 और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में 68 नशिस्तें हासिल हैं। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करप्शन और सियासी माफिया के खात्मे की वजह से मुशर्रफ की फौजी आमरीत की हमायत की। इमरान खान के मुताबिक मुशर्रफ इन्हें 2002 में वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 2002 के रेफरेंडम में इमरान खान ने फौजी आमिर के रेफरेंडम की हमायत का ऐलान किया, जबकि तमाम बड़ी जमातों ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त मुखालफत की थी। 2002 में आम इंतखाबात में वो मियांवाली की सीट से कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब हुए। उन्होंने कौमी असम्बली की कश्मीर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में भी खिदमत सर अंजाम दी। 2 अक्टूबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दिए बगैर सदारती इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से तकरीबन
دیگر 85 اسمبلی ارکان کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی امیر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظریں بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلبہ احتجاج کے دوران میں عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے۔ اس ریلی کے دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ نے عمران خان کو زور و کوب کیا۔ اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں یہ چند دن قید میں رہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران کی فوجی امیر پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب طلب کر رہے تھے، اور جب انہیں انکار کر دیا گیا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی۔ 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران خان متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات تو لگاتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ گئے بھی، لیکن اپنے الزامات کو کسی عدالت میں ثابت نہ کر سکے۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا۔ حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہے۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گئے۔ بین الاقوامی ریپبلیکیشن انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کاروان میں شامل ہوئے۔ 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 29 اپریل کو ابزور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے اہم اپوزیشن قرار دیا۔ 2011 سے اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزامات کی بوچھاڑ کا سلسلہ رہا۔ اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کو خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی، جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانہ ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہے، کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے لاہور کے ہاسپٹل میں لیٹ کے ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کے ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم پاکستان 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل اور قائد حزب اختلاف نے 96 ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔ فلم عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیشہ کاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔